اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا سوال تھوڑا سا ایسا سوال ہے جس کو میں اوائڈ کرتا ہوں، تو میں اس میں کوشش یہی کروں گا کہ میں زیادہ لمبی اور کھل کے بات نہ کروں، لیکن سوال ہے چھوٹا سا جواب دے دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جی آپ کے خیال میں کرونا کب ختم ہوگا؟ دیکھیں، مجھے تو نہ میرے پاس کوئی وہ غیب کا علم ہے، البتہ خبروں میں یہی آ رہا ہے، کئی جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کئی مہینے لگ سکتے ہیں، تو 6 ہفتے لگتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ کیا سرائی ہیں، گیس ہیں آپ کے سامنے، کیس تو ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو، مثلا اگر آپ ایک ایسے جگہ پہ ہیں جہاں پہ چائنا سے شروع ہوا اس شہر میں، تو ان کو تو لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا، وہ لاک ڈاؤن اگر 6 ہفتے چلا تو شاید ان کے لیے تو وہی 6 ہفتے تھا، لیکن ابھی پورے چائنا میں تو حالات ٹھیک نارمل تو نہیں ہوئے، تو ان کے نزدیک شاید یہ نارمل ہوتے ہوتے حالات 6 مہینے میں آئے۔ تو جو کہہ رہا ہے 6 ہفتے لگیں یا 6 مہینے، دونوں سے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ان کا دیکھنے کا طریقہ فرق ہے۔ مجھے اس سے اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے یہ کتنی دیر رہتا ہے، مجھے اس سے انٹرسٹ ضرور ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں کاز اینڈ افیکٹ کا بندہ ہوں، اور مجھے اس چیز کا بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہم اس قانون کو بھول چکے ہیں کہ کاز کے بعد ایک افیکٹ آتا ہے۔ چلیں، کچھ ہم نے کیا، کئی پروگرام سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے کیا ہوا جس کی وجہ سے افیکٹ آیا، جس کو آپ کرونا کہتے ہیں۔ لیکن آپ ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ جو اللہ کا نظام ہے نا، نظام قدرت جو ہے، یہ سائیکلیکل موومنٹ میں گول دائرے میں چلتا ہے۔ جیسے آسمان کہتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے کہ میں دن میں سے رات نکالتا ہوں، رات میں سے دن، اس کا مطلب سائیکل چل رہا ہے۔ عمروں کو دیکھ لیں، یہ ایسے ہی ہم جناب بچے تھے، بڑے ہوئے، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر ناتواں ہو گئے، پھر مر گئے، پھر اگلی نسل، یہ سائیکل ہی چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ ہم سمجھیں اور وہی تھیوری اس پہ لگانے کی کوشش کریں، تو یہ جو آج آپ کو کرونا افیکٹ نظر آتا ہے، یہ کاز بنے گا کئی اور افیکٹس کی، اور وہ زیادہ تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ سائیکل چلتے رہتے ہیں۔ آپ چلیے، آپ کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ لیں۔ 9/11 ہوا، واقعہ ہوا، کام ختم ہو گیا، لیکن کیا اس کے اثرات ختم ہو گئے؟ میرا خیال پوری دنیا اس کے بعد چینج ہو چکی تھی، ایسے ایسے لاز آ گئے، ایسی ایسی ریسٹرکشنز لگ گئیں، نقشے چینج ہو گئے۔ اسکولوں کو لگتا ہے جیسے جناب وائرس لگی ہوئی، ایسے لگتا ہے جیسے آپ قید خانے میں جا رہے ہیں۔ ہوٹلوں میں سیکیورٹی کی حالت دیکھ لیں، شہروں کو سیف سٹی پروجیکٹس بنا دیا، ہر بندے کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ اثرات تو آج تک بھگتے جا رہے ہیں۔ ایئرپورٹس پہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ اثرات آج تک ہیں۔ اسی طریقے سے کرونا تو ختم ہو جائے گا، 6 ہفتے میں ہوگا، 6 مہینے میں ہو جائے گا، لیکن اس کے اثرات، یہ کوئی چیز شروع نہیں ہوتی اور نہ ہی ایسے ختم ہو جاتی۔ کوئی چیز جو شروع کی جاتی ہے یا ہوتی ہے، وہ کسی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ جو وجہ ہے، وہ جو بظاہر نظر آ رہی ہے، اس سے ضروری، اس سے ڈیپ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہوں نا، جیسے ایک افیکٹ، اس کے آگے سے اور کازز آ جائیں گے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو وہ وریسم ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بچائے۔ مثلا آج ایک کسی نے کمنٹ دیا ہوا تھا ویڈیو کے نیچے کہ کرونا شرونا کچھ نہیں ہے، یہ اکنامک ٹیررزم ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا کیا خیال ہے، میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جناب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک چیز نہیں ہوگی۔ آپ کے خیال میں 9/11 کے بعد صرف کیا ایک چیز ہوئی تھی؟ تو اسی طریقے سے اس کے معیشت پہ اثرات ہیں، اس کے سوسائٹی پہ اثرات ہوں گے، اس پہ سیاست کے اثرات ہوں گے، اس پہ جغرافی کے اثرات، جغرافی پہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، ملکوں کی جیو پولیٹیکل سچویشنز پہ اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لاس پاس ہو جائیں گے، کیا کیا چیزیں اور آ جائیں گی، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن اس کے یہ یہاں پہ کرونا ایز اے ڈیزیز تو ختم ہو جائے گا، کرونا ایز اے فینومینا نہیں ختم ہونے لگا کئی سالوں تک، اور شاید یہ 50 سال تک نہ ختم ہو، 60 سال تک نہ ختم ہو، یہ چلے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ جو اس کے افیکٹس ہیں ان کو
اللہ بچا کے رکھے سب سے، ان برائیوں سے، ان فتنوں سے، فسادوں سے ہمیں، لیکن وہ زیادہ ورثم ہوں گے. آئی ہوپ کہ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن شاید آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو، پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ آپ ساروں کا. نیو سبسکرائبرز ہیں، جو اولڈ سبسکرائبرز ہیں، جو لوگ سوال بھیج رہے ہیں ڈھیر سارے فائز حسن سیال صاحب کے چینل پہ. اس آفر کی دیگر معلومات کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0333483742 پر. یہ آفرز آپ لوگ جیت سکتے ہیں اگر آپ لوگ 3 مہینوں کے اندر 100 سبسکرائبرز پر فائز حسن سیال صاحب کی ایک کتاب جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے سائن کی گئی ہوئی ہوگی وہ آپ کو مل سکتی ہے. 300 سبسکرائبرز کے اوپر آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ کا واؤچر فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار کا مل سکتا ہے. آپ کو 1000 سبسکرائبرز کے اوپر فری پاس مل سکتا ہے فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار میں. 3000 سبسکرائبرز کے اوپر آپ فائز حسن سیال صاحب کو ایک 1-on-1 کوچنگ سیشن میں مل سکتے ہیں جس کی ڈیوریشن 1 آور ہوتی ہے ایز پر اسٹینڈرڈ پالیسی.